بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں، کچھ ہلا دینے والی بھی خبریں، افسوسناک خبریں بھی اور کوئی اچھی خبریں بھی۔ سپریم کورٹ دھماکہ، حقائق بے نقاب۔ اسلام آباد میں ایمرجنسی، ایک اہم سیاسی رہنما قتل، 27ویں ترمیم ہوگی ڈنکے کی چوٹ پر۔ عمران خان رہائی ورنہ مایوسی جو ہے وہ تباہ کن ہوگی۔ حلیمہ خان کی گرفتاری پھر ٹل گئی۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کر لیتے ہیں، حلیمہ خان کی گرفتاری پھر ٹل گئی تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی تو گروپنگ ہے اور پارٹی سے باہر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 دفعہ 7 دفعہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، لیکن حلیمہ خان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی؟ تو ان پہ نشانی لگا رہے ہیں اپنے بندے پی ٹی آئی کے، کچھ تو وجہ ہے کہ جب حسان نیازی کو 10 سال قید ہو گئی، جس ٹرک پہ کھڑے ہو کے پتلون لہرانے پر وہاں پتلون پکڑانے والے علی شیر خان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب وہ پکڑے گئے سال 2 سال بعد 1.5 سال بعد تو ہفتے کے اندر ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ لہٰذا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بگڑتے چاروں پاسے کھیل رہے ہیں۔ حلیمہ خان بھی، حلیمہ خان نے میڈیا کے سے گفتگو بھی کی اڈیالہ کے باہر، اور ایک ڈی ایس پی نے ان سے، ظہیر نام ہے ان کا، ظہیر شاہ، انہوں نے ان سے وارنٹ کی تعمیل بھی کرائی۔ بہرحال موجود ہیں وہ، پہلے پولیس کہی تھی کہ ملتی نہیں، لیکن وہ مل بھی رہی ہیں، دکھ بھی رہی ہیں، لیکن پکڑی نہیں جا رہی اور خود عدالت میں پیش بھی نہیں ہو رہی۔ میرا موقف وہی ہے پرانا جو 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خواہش ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا۔ دیکھیں کہاں تک چلتی ہیں، کتنے کہ یہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرتی ہیں اور پھر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہوگی۔ اب سپریم کورٹ دھماکہ صبح ہوا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ سلنڈر پھٹ گیا اور اس میں 5 زخمی، پھر پتہ لگا کہ 12 زخمی، پھر تحقیقات ہوئی کہ کہیں سازش، سیاست یا کوئی وہ جو دہشت گردی ہے وہ تو نہیں اس میں۔ بہرحال پتہ ہی لگا کہ نہیں، کیفیٹیریا کا اے سی صحیح کیا جا رہا تھا، اس میں جو سلنڈر تھا اس کا وہ بلاسٹ کر گیا اور بڑا زوردار دھماکہ ہوا۔ پوری بلڈنگ لرز گئی، بلکہ جو کوڈ نمبر 6 تھی اس کو بھی نقصان پہنچا اور افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں پرنس میں داخل کرا دیے گئے زخمی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ دوسرے ہاسپٹل میں پہنچ گئے اپنا، تو پولی کلینک پہنچا دیے گئے۔ بہرحال سب کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایمرجنسی حکومت نے نہیں لگائی، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایمرجنسی کس نے لگائی؟ حکومتی پارٹی نے لگائی، سیاسی پارٹیوں نے لگائی، اتحادی پارٹیوں نے لگائی۔ کس بات پہ؟ کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے بڑے زور شور نال، اور پیپلز پارٹی نے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں بھی وہ تجاویز پہ غور کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب فرینڈلی سب کو لڑائی نظر آئے گی، جیسے کہ آج وہ شازیہ مری نے کہا کہ نہیں جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کے دل کے بہت قریب ہے، اس میں ترمیم برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو وہ معاملہ جو ہے یہ صرف دکھاوے کی لڑائی، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا آپ کا، اور سیاست میں سارا کچھ چلتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ہی ہوگی، ساری چیزیں طے ہیں۔ اس میں آرٹیکل وہ جو ہے 243 اس میں بھی تبدیلی ہوگی، تو کہہ رہے ہیں وہ آرمی چیف والا مسئلہ، یہ کوئی ایک نیا عہدہ بنایا جا رہا ہے، یا فیلڈ مارشل کا عہدہ۔ تو فیلڈ مارشل تو ایک اعزاز ہوتا ہے، جنگ جیتی، مارکہ حق جیتا، دنیا نے مانا کہ اپنا عاصم منیر نے جس انداز میں یہ جنگ جیتی ہے پاکستانی افواج نے، اس کا سپہ سالار کو انعام ملنا چاہیے، حکومت نے ان کا انعام دے دیا۔ پہلے بھی ہماری تاریخ میں ایک فیلڈ مارشل گزرے ہیں، لیکن وہ زبردستی کے فیلڈ مارشل تھے، انہیں خود ہی سب کچھ اپنے آپ کر لیا تھا، بغیر جنگ لڑے کر لیا تھا انہوں نے۔ وہ فیلڈ مارشل پہلے ہی بن گئے تھے، اور وہ تھے دادا حضور جناب عمر ایوب خان کے۔ تو یہ والا بات نہیں، یہ تو حکومت نے کیا۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ بنانا چاہیے تھا کہ نہیں بنانا چاہیے تھا، کیونکہ بہت سی رائے موجود ہیں۔
پہلے تو یہ کہا جاتا کہ یہ فرینڈلی لڑائی ہے، لیکن بعد میں جب دنیا بول پڑ رہی ہے تو چپ کر گئے اب. تو یہ ان کو ملا. اب تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں وہ جب میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ، تو اس میں یہ ہے کہ 224 ووٹ چاہیے قومی اسمبلی میں، تو 237 موجود ہیں ان کے پاس. اور اب اس کے تحت جو ہے وہ ساری اپنی 2/3 اکثریت ہے، اس سے باقاعدہ کریں گے. لیکن اپوزیشن کے پاس ہے 89، جس میں JUI بھی ہے، دوسری بھی ہے، تو مفاہمت پالیسی بھی شروع ہوگی. جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں لگ گئی ایمرجنسی، تو پیپلز پارٹی نے اپنے تمام قومی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹرز کو کہا کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جائے گا، کوئی اسلام آباد سے باہر نہیں جائے گا، فوری طور پر اپنی موجودگی اسلام آباد میں ظاہر کریں اور موجود ہونا چاہیے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، جب ترامیم آتی ہیں، جب کوئی بڑی ترمیم آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. 26ویں ترمیم پہ بھی ایسے ہوا تھا. اسی طرح مطلب مسلم لیگ نون نے بھی پابند کر دیا سب کو، اور وہ بڑے ٹھنڈا ٹھار ماحول میں ہے، اور وہ یہ 27ویں ترمیم کر لیں گے. جبکہ PTI نے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. اس کے بعد تو جناب آئین قانون سب کچھ ختم ہو جائے گا. حالانکہ 73 کا آئین جو ہے اس میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں، یہ 27ویں ترمیم ہے. اور ابھی نوٹ کر لیں، میں نے جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی، میرے ولاگ موجود ہیں، دیکھ لیں، میں نے کہا تھا 27ویں ترمیم آئے گی، کیونکہ جو قباحتیں ہوتی ہیں، جو کمی ہوتی ہیں، وہ بعد میں آتی ہیں، پوری کی جاتی. پارلیمنٹ ہوتی کس لیے؟ یہ قانون ساز اسمبلی ہے، اس میں قانونی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کے پاس اکثریت آپ کر لیں، نہیں ہے تو آپ کو واپس موگی کھانی پڑے گی. کوئی اور حکومت آ جاتی ہے، کوئی اور پارٹی کی اکثریت ہو جاتی ہے، وہ تباہ کر دے گی، وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گی. جیسے آج کے دور میں سوچا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں صوبائی زیادہ لوگوں کو دے دیں گے، تعلیم، صحت، وہ واپس قومی کو ملنا چاہیے، وفاق کو. اسی طرح جو NFC ایوارڈ ہے اس کا حصہ جو زیادہ پیسے وہ اکٹھے کرے وفاق اور دے دے صوبوں کو، تو کمزور ہو گیا تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جب تجربہ ہوتا ہے، جب مشاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. تو جناب آج ہی لکھ لیں آپ کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم بھی ڈیو ہوگی، کیونکہ بہت سی باتیں پھر آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا 243 جو ہے آرٹیکل، اس میں تبدیلی ہوگی. تو کیوں؟ یہ ماضی کا بنا ہوا آرٹیکل ہے. موجودہ دور میں جدید جنگیں جو ہیں ماضی کی روایتی جنگیں نہیں ہیں، لہذا بہت سی چیزیں چاہیے. اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، کوئی وہ عہدہ نہیں ہے. عہدہ سپہ سالار کا ہے، سپہ سالار ہیں وہ عاصم منیر. فیلڈ مارشل ان کی کامیابی پر، مارکہ حق پر ان کو یہ قوم کی طرف سے یہ اعزاز دیا گیا کہ وہ فیلڈ مارشل کرا رہے ہیں. تو اب اس میں مزید جو تبدیلیاں آئیں گی وہ آئندہ کے لیے، تاکہ مستقبل کی میں جو معاملات جس انداز میں چل رہے ہیں، کیونکہ روایتی جنگیں ختم، جدید جنگیں ہیں، تبدیلی کا دور ہے، لہٰذا آئندہ بھی تبدیلی ہوگی. اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ بھی تبدیل ہوگا، اس میں بھی کوئی تبدیلی تجاویز دی گئی ہے. اور 27ویں ترمیم بھی آئے گی، وہ بھی اسی لیے کہ آئین و قانون میں تبدیلیاں کی جائیں. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. تو اب جو یہ ایمرجنسی جو لگائی ہے وہ پارٹی، سیاسی پارٹیوں نے لگائی اسلام آباد میں، کہ پاجی سارے تھے کھڑے ہو جائے. اور مولانا فضل الرحمان، ان کا دورہ لاہور ڈیو تھا، چنیوٹ اور ادھر ادھر سے وہ ہوتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے فوراً دورہ کیا منتوی، کیونکہ اس صورتحال میں ایمرجنسی جو لگی اسلام آباد میں، بھائیوں تھے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلا لے گئے، یعنی ایوان بالا بھی ایوان زیری بھی، دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا. اور سینٹ میں حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کا تعاون چاہیے ہوگا. جس طرح اس وقت مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی تعاون مانگا، اسی طرح اتحادی جماعتیں جو کام کریں گی پھر مولانا فضل الرحمان سے بھی تعاون مانگیں گی. اب یہ 89 جو ہیں جو اپوزیشن میں اس وقت میں، اس میں مولانا کی سیٹیں بھی شامل ہیں اور چھوٹی جماعتوں کی بھی شامل ہیں. پختونخوا ملی پارٹی کی، چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 10 ہو، وہ پارٹی میں پھر 89 ہے. لہٰذا یہاں تو معاملات اس طرح ہیں. تو اب جو اپوزیشن میں جو معاملات ہیں وہ حصہ ہے، باقی آزاد ہے، تو آزاد میں سے بھی توڑ پھوڑ ہوگی. اور کیا ہوگا؟ ہو جائے گا بالکل آسانی سے، کیونکہ کچھ ہوں گی مفاہمت سے اور کچھ ہوں گے معاملات اشارے سے. تو اشارے بھی انہی کے پاس ہیں، طاقتور بھی انہی کے ساتھ ہیں، لہٰذا اشاروں سے بھی وہی کام ہوگا. اور یہ 27ویں ترمیم بھاری اکثریت سے پاس ہوگی. یہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ دنوں میں یہ پیش ہونے والی ہے. اجلاس بلائے جا چکے ہیں اور 30 نومبر سے پہلے اس کی منظوری ہونی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس پہ بحث بھی ہوگی، بحث و مباحثہ بھی ہوگا، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا، لفظی جنگ بھی نظر آئے گی. لیکن بھاجی اصولی طور سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اب ایک اہم سیاسی رہنما کا قتل ہوا. آپ کو پتہ KPK میں مولانا صاحب اور ANP ہمیشہ دہشت گردوں کے نشانے پر رہے.
تو یہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے 4 صدہ میں JUI کے ایک اہم رہنما مولانا عبدالاسلام کو قتل کر دیا. 2 موٹر سائیکل سوار تھے اور فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی بھی وہاں پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں، حکومتی ریٹ ہے نہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بھتہ لیا جا رہا ہے، اغوا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپریشن تو ہوگا بھائی جان، چاہے جو مرضی ہو جائے. اب بات کرتے ہیں عمران خان کی رہائی ورنہ تباہ کن مایوسی. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری اور ان کے ہمنوا. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کی رہائی کا انتظام کریں، رہائی کی کوشش کریں، ورنہ کچھ نہ ہوا تو مایوسی پھیل رہی ہے، اور مایوسی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے پھر سہیل افریدی کو ایک باری پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی پڑے گی. لیکن یاد رکھیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا مت سوچیں کوئی، ورنہ پھینٹی بڑی پڑی ہے. TLP کا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا، تحریک لبیک کا، وہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے ہوئے، کہاں سے ان کا وجود آیا. اور اسی طرح باقی بھی سوچ لیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سمجھ. تو یہ پیار محبت وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ نہیں، اس وقت جو ہے سب ایک ہی دھڑے میں، لہٰذا مار بڑی پے گی اگر ایسا ہوا ہے تو. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا تو جناب رہائی کا انتظام کریں، رہائی کریں، مفاہمت کی پالیسی کریں، مستقبل میں قومی دھارے میں آئیں، اور اگر نہیں تو پھر PTI کے اندر جو دھڑے بندی ہیں، جو مایوسی پھیل رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عمران کی رہائی کے بغیر ختم نہیں ہوگی. اس وقت تک کے لیے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.